کوئی نہیں بچا. اس لیے کہ گندگی دماغ میں، گندگی دل میں، گندگی روح میں. تو اس کام کے لیے آیا تھا. تو گند بکے، گند بولے، گند لکھے موبائل پہ. ڈبل MA کر کے میسج نہیں لکھنا آتا، اور بچے 8ویں میں بھاگ گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے طریقہ سیکھا میسج کرنے کا. چہرہ کسی طرف ہے اور ادھر میسج ٹپ 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 ہو رہی ہے. حیا کرو، یاد رکھو تم نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. امام حسن اور حسین پتہ کون ہے؟ سید الشباب اہل جنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کن کے؟ جنتی بابوں کے نہیں، ان کے سردار حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق ہے. بوڑھوں کے سردار جنت میں یہ ہوں گے. جوانوں کے سردار کون ہے؟ بولے تو صحیح. امام حسن اور تو جوانوں نے ان کے سائے میں جانا ہے یا کسی عاشق کے سائے میں جانا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں پہلے ہم جو ہے وہ سال کا 2000 ڈاکٹر پیدا کرتے تھے، 1500 جج پیدا کرتے تھے، 6000 وکیل پیدا کرتے تھے. سال کے بعد 2500 عالم دین پیدا ہوتا تھا. اب ہم سال کا 4000 رانجھا پیدا کر رہے ہیں، 2000 مجنو پیدا ہوتا ہے سال کے بعد. ہر سال کے جو ہیں وہ 3600 مہیوال تیار ہو رہے ہیں. یہ پروڈکشن ہے قوم کی. کل کافر آ کے کہے گا جہاد کرو تو ہم کہیں گے نہیں، یہ تو رانجھے ہیں بیچارے سارے، چرس پی کے تو وہاں کسی مزار پہ گرے ہوئے ہیں. یہ جہاد کریں گے ہم؟ اتنے زیادہ چھلے پہنے ہوئے ہاتھوں میں، 2 سنگل گلے میں، 2 ہاتھ میں. یہ کیا ہے؟ یہ جوان ہے. کانوں میں بالیاں، یہ جوان ہوتا ہے؟ جوان کے ہاتھ کا زیور رسول اللہ کی دی ہوئی تلوار ہے، اور اس کے ذہن کا زیور قرآن ہے، اور اس کے فکر کا زیور اسلام ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو عشق کرنے کے لیے آیا دنیا میں، اور وہ بھی بی بی سے. عشق ضرور کر، پر داتا علی اجمیری سے کر. جم کے عشق کر، جم کے عشق کر، پر معین الدین اجمیری سے کر. ٹوٹ کے پیار کر، پر احمد رضا بریلوی سے کر. ہر وقت نام لے، پر عبد القادر جیلانی کا نام لے. تیری زبان ہر وقت ذکر کرے، جم کے کرے، جم کے کرے، پر جب بھی کرے علی علی کرے. تیرے زبان پہ لفظ ہونے چاہیے، پر جب بھی نام آئے بلال حبشی کا آنا چاہیے. تیری زبان پہ عشق کے ترانے ہونے چاہیے، پر جب بھی تیرے زبان پہ عشق کا لفظ آئے وہ فاروق اعظم کا عشق ہو. اور جب بھی تو جھکے، جب بھی تو کتاب کھولے، اور جب بھی گھر میں تو جائے اور اپنی بیٹی سے جا کے تو بات کرے، تو تیری بیٹی کہے ابا جی کیا بات ہے، اماں جی کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب بھی لفظ کھولتی ہوں مجھے یا عائشہ اچھی لگتی ہے یا محمد کی بیٹی فاطمہ اچھی لگتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ عشق کرنا. اور تیرے لبوں پہ جب بھی نام آنا چاہیے وہ صدیق اکبر کا نام آنا چاہیے. تیرے زبان پہ جب بھی لفظ آئے خالد بن ولید کا نام آئے. تیری زبان جب پکارے اور تو بڑھاپے میں جانے لگے اور تیرے لفظ تیرے بال سفید ہونے لگے اور تیرے جملے ٹوٹنے لگے اور اسرائیل لینے پہنچ جائیں اور تیرے ارد گرد دائیں بائیں لوگ پوچھیں کہ زندگی کیسے گزر گئی، تو پھر تو رو کے کہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، میری محمد پکیندے گزر گئی. محمد پکیندے گزر گئی. عہد نال احمد صدیندے گزر گئی، میری ساری تو مصطفیٰ کے نام کی مالا جب تک گزر گئی. یہ والا عشق کرنا. کبھی رویا کر نبی کے نام کی نعت سن کے، یہ عشق کر کے بھی دیکھ. کبھی اور میرے رسول کے نام پہ رو کے دیکھ. کبھی اور مدینے کے نام پہ تڑپ کے دیکھ. کبھی ایک بار ان گلیوں کا چکر تو لگا. یہ تیرے عشق کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے نوجوان. تیرے سینے جب رسول اللہ کا عشق چمکے گا وہ آنسو بن کے چھلکے گا. اور جب تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا تیرا سجدہ آباد ہوگا. جب تو میرے محبوب سے محبت کرے گا تیری پیشانی سج جائے گی. جب تو مصطفیٰ سے پیار کرے گا تو صبح قیامت حسن اور حسین آئیں گے، تیرا بازو تھامیں گے اور کہیں گے پتہ ہے کہ دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا، ہمیں پتہ ہے دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا،
اور آج تو میرے نانے کو ڈھونڈ رہا ہے، آ تیرا دامن پکڑ کے تجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلتے ہیں۔ تو اپنے عشق کو درود پاک پڑھ لیں۔ توڑ دو وہ موبائل، اس میں کسی عورت کا فون آتا ہے، اور کاٹ دو اس نیٹ کی تار جس تار نے تمہیں بی بی سے جوڑ کے محمد کے ساتھ تمہارا کنیکشن کٹوا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ کٹوا دیا، وہ کاٹ دو تار۔ ایک ہی عشق رہے گا نا سینے میں، ایک گھر میں دو لوگ تو نہیں نہ رہ سکتے۔ اگر یہاں بیبیاں رکھنی ہے تو رسول اللہ کا عشق کہاں آئے گا؟ اگر یہاں تم نے بازار رکھنا ہے تو پھر گھر کیسے آئے گا؟ رسول اللہ کا عشق پیدا کر، محبت پیدا کر، پیار پیدا کر۔ تیرا بھی دل کرے کہ میں بھی کبھی طیب کی طرح شہید ہو جاؤں، میں بھی کبھی شہادت میرا مقدر بنے۔ تمہیں عشق کی داستان، ایک چھوٹی سی داستان نہ سناؤں عشق کی، چھوٹی سی کہانی عشق کی، مختصر سی۔ سعد بن ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص، دو بھائی ہیں، بدر کا دن ہے، عمیر چھپتا پھر رہا ہے، حضرت عمیر کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سعد بن ابی وقاص، اور چھپتا کیوں ہے؟ کہنے لگے عمر تھوڑی ہے، عشق جوان ہے، عمر تھوڑی ہے، عشق عروج پہ ہے، مجھے لگتا ہے حضور مجھے بدر کے موقع پہ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، سوچ رہا ہوں کہیں چھپ کے نہ چلا جاؤں میں۔ اب عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، مینوں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں میریاں بھول گئیاں، میں کجل پر یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی، پر ہن رول گئیاں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص کہنے لگے عمر تھوڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، عشق جوان ہو گیا ہے، حضور لے کے نہیں جائیں گے، چھپتا پھر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے تو عجیب آدمی ہے، کوئی نبی کی آنکھوں سے بھی چھپ سکتا ہے، تو کس سے چھپ رہا ہے تجھے پتہ ہے؟ کوئی چھپ سکتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں سے؟ چل میں تجھے حضور کے پاس لے جاؤں۔ دامن تھاما، کہنے لگے حضور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کہتا میں نے جانا ہے، اور حضور چھپتا پھر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی، میں نے تو نہیں لے کے جانا، تیرا قد بھی چھوٹا ہے، تو ہے بھی کمزور، روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نے یار منان دا ٹنگ بھی، تو نہیں نہ جا سکتا، تو چھوٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایڑیاں اٹھا کے نا حضور کے سامنے، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں، ایڑیاں اٹھا کے نا پنجوں کے بل، تو کہتے ہیں میرے پیچھے ہو گئے، کہنے لگے حضور قد تو میرا اونچا ہے، قد تو دیکھ لے، اور باقی طاقت کی بات ہے تو کشتی کرا لے۔ یہ پتہ کس کے لیے؟ کہ میں تیرے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، سونے آپ میرا دل کرتا ہے میں تیرے نام پہ قربان ہو جاؤں، تیرے نام کی مالا جپتے زندگی گزارتی، میرا جی کرتا ہے میں تیرے نام پہ۔ عشق دیکھو نا جوانوں، یہ ہے عشق۔ کشتی ہونے لگی، حضور سامنے کھڑے ہیں، تو چھوٹا بھائی نہ رو پڑا، اور بڑے سے کہتا ہے یار تو سلیکٹ ہو ہی گیا ہے، اور جس کو حضور سلیکٹ کر دیں کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے، تو ہو گیا ہے، مہربانی کرنا تو گر جانا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص نے بات کہی، بڑا بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا۔ کشتی ہوئی تو سعد بن ابی وقاص زمین پہ، عمیر سینے پہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور روئے اور فرمایا کیسی عجیب کشتی ہے کہ جبریل بھی ہنس رہے ہیں، یہ کیسی عجیب کشتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا مجھے تیرا بھی پتہ ہے، جس نے کہہ کے گرایا ہے اور جو گرا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ فرمایا تیاری کرو، دونوں آؤ۔ روئے دونوں بھائی گلے سے مل کے، اس نے کہا مبارک ہو، تو بھی قبول ہے، میں بھی قبول ہوں۔ سعد بن ابی وقاص تو بچ گئے، اور جناب عمیر میدان بدر میں شہید ہو گئے۔ چھوٹا بھائی شہید ہوا، دوست تو ایسے نصیب کسی کے ہوں گے۔ کہتے ہیں حضور نے نا دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے،
اور ان کے چہرے پہ خون تھا. میرے نبی صاف کر رہے ہیں, حضور خون صاف کر رہے ہیں. صحابہ دائیں میں, اور میں پیچھے ہٹ جاؤ نا, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹو. 2 قطرے میرے حضور کے گرے اور نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹو, تم بعد میں زیارت کر لینا, پہلے فرشتوں کو تو دیکھ لینے دو, پیچھے ہٹو, دیکھ لینے دو. میرے نوجوان, باز آ جا, باز آ جا, بات مان لے, واپس آ جا. تو کسی عورت کے حسن میں پھنسنے کے لیے نہیں آیا, تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا, تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو نے تو ان جلووں کا طواف کرنا ہے. تو کہاں پھنس گیا ہے؟ یہ تیرے علاقے کی بیٹیاں ہیں, یہ تیرے محلے کی بیٹیاں ہیں, تجھے تو ان کا محافظ بننا تھا. یہ تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بچیاں ہیں, تجھے تو ان کی نہیں, اگر کوئی بھٹکنے لگتی تو تجھے تو اس کے سر پہ چادر دینی تھی کہ باز آ جا. رسول اللہ کا نام لینے والی جو ہوتی ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے پردے کی وارث ہوتی ہیں. تجھے تو انہیں سمجھانا تھا, اور تو اس نشے میں الجھ کے, اس چکر میں پھنس کے تباہ ہو گیا, اور تو نے تباہی کر لی. آسن حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں. کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے غلام کے, جنہوں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لئیاں. غلام کے غلام, غریب آدمی, ٹوکریاں, چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا, کہتے ہیں محل ہے, ملکہ بیٹھی ہے. ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے, آ میرے ساتھ منہ کالا کر. کہتے نظر جھوک گئی, کہنے لگی تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے, میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا, جتنے پیسے. جوانوں, نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے, صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے, کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا, تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے ہیں, پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں, پاک دین ہے ہمارا, ذہن بھی پاک, نظر بھی پاک, عقیدہ بھی پاک, نظریہ بھی پاک. اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں. خبردار. اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی. کہنے لگے دے لے. اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہوں گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے. چھت پہ چڑھے, سب سے اوپر والی. ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا, پخانہ کیا تو وجود پہ مل لیا, پخانہ کیا تو وجود پہ, اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی. کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا, اپنا وجود دھویا, آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ, نورانی آنکھیں, خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے, تو پاکیزہ نظر والا ہے, تو پاک سوچ والا ہے. حضرت جبریل پہلے وحی لے کے آتے تھے, آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں, پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں, پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں, اور کہا آجا سینے سے لگ جا. تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا, آجا سینے سے لگ جا. سینے سے لگ گئے. کہتے ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی. جدھر جاتے لوگ کہتے یہ تو خوشبوؤں والا بابا ہے, خوشبوؤں والا بابا. لوگ کہتے وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. بڑا عشق عشق تو کرنا ہے
ਕਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗੁੰਝਲ ਖੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲ ਦੇਵੇ